عام لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا آغاز ہی قاتلین عثمان غنی کی گرفتاری سے کریں گے، مگر دن اور ہفتے گزرنے لگے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مدینہ کا کنٹرول عملی طور پر باغیوں کے ہاتھ میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے۔ اب مدینہ منورہ سے ایک اور خط پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلیفہ بننے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس الزام پر بھی یقین آنے لگا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ اور بچوں کو ہر شخص سے زیادہ دلچسپی تھی کہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نظام انصاف کو حرکت میں لایا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس لیے شاید مدینہ منورہ سے مایوس ہو کر آپ کی اہلیہ نائلہ نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کرتا، جو کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی نے زیب تن کیا ہوا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کو شام بھجوا دیا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان پر یہ زور بھی دیا کہ قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا جائے۔ ادھر سبائیوں نے بھی شام سے خطوط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائے، جن میں انہیں بھڑکایا گیا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے شام میں اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم منصوبہ بندی کر لی ہے اور راہ اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اس قسم کے خطوط جب ایک تسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں تو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے مخلص دوستوں کے مشورے کو نظر انداز کر کے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گہری سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان سمیت صوبائی گورنروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندھوناک اور مظلومانہ شہادت کے اس سانحہ عظیم کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ خلافت کا منصب خود سنبھال چکے ہیں۔ اب وہ نہ صرف خود نئے خلیفہ کی بیعت کریں بلکہ اپنے اپنے زیر انتظام صوبوں میں بھی خلیفہ وقت یعنی میرے لیے بیعت لیں۔ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط میں انہیں گورنر کے اس منصب سے معزول کرتے ہوئے یہ ہدایات بھی جاری کی تھیں کہ وہ گورنری سے معزول ہو کر چارج نئے گورنر کے حوالے کر دیں۔ سبائیوں نے بھی اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی سازش تیار کی اور معاویہ بن ابی سفیان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف بھڑکانے کا عمل تیز کر دیا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان آسانی کے ساتھ ان سبائیوں کے چکر میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کا جواب نہایت دانش مندی اور نرمی سے دیا اور کہا کہ جب قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے آپ ان کو سزائیں دے لیں گے تو میں آپ کی خلافت کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت نہایت نازک، پرفتن و پرآشوب حالات میں قائم ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی مرضی سے اس خلافت کے معاملے میں شامل نہ ہوئے تھے اور اس بارے گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے راضی نہ ہوئے تھے۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ فتنوں اور آزمائشوں کے اس پرفتن دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ موزوں اور بہترین شخصیت اس وقت پورے عالم اسلام میں موجود نہیں جو اس عہدے کو سنبھال سکے۔ انہوں نے یک زبان ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل تو رضامندی کا اظہار نہ کیا اور خلافت کے اس منصب کو اٹھانے سے معذرت فرماتے رہے۔ لیکن جب صحابہ کرام اجمعین کی کثیر تعداد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی ناسازگاری کے بارے میں آگاہ کیا اور احساس دلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میری خلافت کی بیعت ڈھک چھپ کر نہیں ہوگی بلکہ عام مسلمانوں کے مجمع میں ان کے سامنے ہوگی، اور جو مسلمان بھی میری خلافت کی بیعت نہ کرنا چاہیں انہیں بھی اس بات کا پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ میری خلافت سے خود کو دستبردار سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی مسلمان میری خلافت کی اس بیعت کو پورے مجمع میں قبول کریں گے تو پھر ان پر میری اطاعت کرنا لازمی ہوگی۔ چنانچہ
مسلمانوں کی اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کی کثیر تعداد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور ان کو اپنا نیا خلیفہ چن لیا۔ محترم ساتھیوں، کچھ صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نئی خلافت کی بیعت کر کے ان کو اپنا امیر تو مان لیا تھا، لیکن باطنی طور پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، اور حالات اس قدر ناسازگار اور گمبھیر ہو چکے تھے کہ مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں گھس کر مظلومانہ اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اور نئے نامزد ہونے والے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اقدامات کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ محترم ساتھیوں، ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے سے پسو پیش سے یا بہانے بازی سے کام لے رہے تھے، یا دانستہ طور پر وہ مجرمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں نہیں دے رہے تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد سے مدینہ منورہ کے ان پر آزمائش اور پرفتن حالات میں ابھی تک ان باغیوں اور بلوائیوں کے ہاتھ میں ہی ساری باغ دوڑ تھی اور ان کا تسلط قائم تھا، اور مسلمانوں میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کا لبادہ اوڑے کثیر تعداد میں خوارجی، باغی اور منافقین موجود تھے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چونکہ ابھی قائم ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا اور کم ہی دن گزرے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ان باغیوں، بلوائیوں اور منافقین کے جتھے سے اور خوارجیوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا، بلکہ امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے اور ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بھی ملوث ہیں، اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کی شہادت کے اس عظیم سانحے کو وقوع پذیر ہونے سے روکنے میں ناکام کیوں رہے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اور مجرمین کو گرفتار کرنے سے قاصر ہوئے، تو صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد از جلد گرفتار اگر نہیں کر سکتے اور مدینہ منورہ میں امن و امان کی صورتحال کو قائم نہیں کر سکتے تو آپ کو خلافت سے سبق دوش ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں انہیں اس بات پر قائل کیا اور یاد دلایا کہ میری بیعت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عام مسلمانوں کے سامنے ہوئی ہے اور میں اسے سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان میرا ساتھ دے کر میری خلافت کو مضبوط کریں اور دیگر صوبوں کے گورنر بھی میری خلافت کو مضبوط کریں تو میں قاتلین عثمان غنی کو گرفتار کر کے سزائیں دے سکتا ہوں۔ محترم دوستو، صحابہ کرام علیہ اجمعین میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا یہ مطالبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا اور انہیں مجبور کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جنگ کی جائے یا ان کو خلافت سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جائے یا انہیں کہا جائے کہ وہ قاتلین عثمان غنی کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لشکر جرار لے کر اپنے ہمراہ لے کر بصرہ کے مقام پر پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ کیا کہ وہاں پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جائے اور ان کو حالات کی ناسازگاری کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جامعہ مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبدار رہنے کا واعظ و تجریز کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور خود ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہی ممبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحبو، بے شک
میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اور آخرت میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہے، لیکن اس وقت خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری قبول کرتے ہو یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جانباز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جنگ لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں یا کوئی اور ویڈیو پیش کی جائے۔